آج کل بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا المیہ بنا ہوا ہے۔ کوئی امیر ہے، غریب ہے، گورا ہے، کالا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، جیسے بھی والدین ہیں ہر حال میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی تربیت اچھی ہو۔ اب اس کے لیے مزدور بھی محنت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، امیر بھی محنت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ اس کی اولاد کی اچھی تربیت ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ سب سے بڑا کردار بچے کی اچھی تربیت میں وہ ماں کا ہوا کرتا ہے، ماں کا ہوا کرتا ہے۔ ماں کے عمل سے بچہ سیکھتا ہے کہ مجھے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر پہ بچہ ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں مصلی پر 10 منٹ گزارتی ہے اور ٹی وی پر، موبائل پر گھنٹوں لگی رہتی ہے، تو یہ ایک خاموش پیغام بچے کو جا رہا ہے کہ مصلی کی نماز کی اہمیت کم ہے، موبائل کی، ٹی وی کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو بڑا ہو کر بچہ کیسے مصلی پہ کھڑا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والا یا نماز پڑھنے والا ہوگا؟ تو اس لیے آج جس موضوع میں بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کیسے کریں۔ اس پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، بہت مختصر سا ہے، انشاءاللہ اس سے سن کر آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ واقعہ یہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی کوئی 7-8 سال عمر ہے، اور اس کی ایک ماں ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب پیچھے ماں ہے، ماں ہی اس کا باپ ہے، اور ماں ہی نے ماں والے رشتے بھی نبھانے ہیں۔ اب ماں اپنے بچے کی تربیت میں فکر مند ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، کیسے میرا بچہ اللہ کے ساتھ تعلق والا بن جائے، کیسے میرا بچہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنے، کیسے میرے بچے سے امت کو، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اب ماں دن رات اس کام میں لگی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے، تو اللہ نے اس ماں کو ایک ایسا طریقہ سلجھایا، ایک ایسا طریقہ سمجھایا، ایک ایسا طریقہ اپنے بچے کی تربیت کے لیے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا جو آج کی ماں کے لیے قابل تقلید ہے، اپنانے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہ بچہ جب بھی اسکول سے واپس آتا تو اپنی ماں سے آ کر کہتا کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ تو ماں کیا کرتی، کھانا دینے سے پہلے بچے سے کہتی بیٹا پہلے آپ وضو کرو، پھر 2 نفل پڑھو، پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میاں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ اور اتنی میں ماں کیا کرتی، جب بچہ وضو نماز میں لگ جاتا تو ماں جلدی سے کھانا پکا کے گھر میں کہیں چھپا دیتی۔ اتنے میں بچہ دعا مانگ کے اپنے عمل کو مکمل کر چکا ہوتا، اور دعا مانگنے کے بعد ماں سے کہتا اماں میں نے وضو بھی کر لیا، میں نے نفل بھی پڑھ لیے، میں نے اللہ میاں سے دعا بھی مانگ لی کہ اللہ مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اب بتائیں میں کیا کروں؟ تو ماں کہتی بیٹے آپ نے اللہ سے جو دعا مانگ لی ہے، اب آپ تھوڑی کوشش کریں، تھوڑا سا کھانے کو تلاش کریں کہ کھانا کہاں پہ ہے۔ اب بچے نے گھر پہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، تو جہاں ماں نے چھپایا تھا کچھ ہی دیر میں بچے نے وہ کھانا تلاش کر لیا اور کھانا کھانے لگ گیا۔ اب روزانہ ایسا ہوتا، جب بھی بچہ اسکول سے واپس آتا وہ آ کے پہلے وضو کرتا، پھر نماز پڑھتا، پھر اللہ سے دعا کرتا، اور اس کی ماں اس کے لیے کھانا چھپا کے رکھ دیتی، اور وہ تھوڑی دیر میں دعا کے بعد تلاش کرنے پہ کھانے کو حاصل کر لیتا اور یوں کھانے میں لگ جاتا۔ اللہ کی شان آہستہ آہستہ ماں بچے کو سمجھانا یہ چاہ رہی تھی کہ کھانا دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، یعنی ہمیں کچھ بھی مانگنا ہے وہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، بچے کو سکھانا یہ چاہ رہی تھی۔ اللہ کی شان ہوا یہ کہ ایک دن بچہ جب اسکول سے واپس آیا تو اس کے واپس آنے سے پہلے ماں کو رشتہ داروں میں کوئی کام آن پڑا، وہ اپنے ضروری کام سے رشتہ داروں کے پاس گئی ہوئی تھی اور وہاں اسے دیر ہو گئی، تو اچانک اسے خیال آیا کہ میرے بچے کے گھر آنے کا وقت ہو گیا، میرے بیٹے کے گھر آنے کا وقت ہو گیا، آج میں گھر پہ نہیں ہوں، اس کے لیے کھانا بنا کے میں نے نہیں رکھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا راز کھل جائے اور میرا بچہ کہیں اس سے متنفر ہو جائے اور اللہ سے دعا مانگنا نہ چھوڑ دے۔ وہ اس وجہ سے بھاگی وہاں سے اپنے گھر میں، اور جب گھر آئی تو دیکھا کہ بچہ وہاں پہ کھیل رہا ہے، اور اس نے فٹافٹ کہا بیٹا جلدی سے وضو کرو، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میاں آپ کو کھانا دے دیں۔ تاکہ ماں کو یہ تھا کہ اتنے میں جلدی کھانا بنا کے چھپا دوں گی تاکہ وہ عمل جاری رہ سکے۔ تو بیٹے نے کہا اماں آپ گھر پہ نہیں تھی، میں جیسے ہی گھر آیا میں نے آتے ہی وضو کیا، پھر میں نے نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے کھانا دے دیجئے، اور جیسے ہی دعا مکمل کی تھوڑی دیر میں مجھے کھانا مل گیا، امی میں نے تو کھانا کھا لیا۔ ماں بڑی حیران پریشان کہ یہ کھانا اس تک کیسے پہنچا۔ تو پھر وہ بچہ کہنے لگا اماں ایک بات ہے، جو روٹی میں روز کھاتا تھا آج والی روٹی اس روٹی سے زیادہ مزیدار تھی۔ اب آپ سوچیں اللہ رب العزت نے اس ماں کی کیسے لاج رکھی
کیسے اس بچے کی تربیت کو سمجھایا، کیسے اس بچے کی تربیت میں ماں کی اللہ نے مدد کی۔ ماں تو وہاں پہ نہیں تھی، لیکن ماں کا جذبہ یہ تھا کہ میرا بچہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو مانگنے والا بن جائے۔ تو اس کی غیر موجودگی میں اللہ نے ماں کی غیر موجودگی میں بچے کے لیے غیب سے روٹی کا انتظام کر دیا۔ پھر اس بچے کا ایسا تعلق اللہ کے ساتھ بنا، ایسا تعلق اللہ کے ساتھ بنا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا، جو کہ ہندوستان کے اندر ان کا بہت بڑا مزار ہے۔ اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ اللہ کے دین کی محنت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑا، لوگوں کو توبہ کا ذریعہ بنے، ہدایت کا ذریعہ بنے، اور کاکی ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ کاکی ہندی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں، تو یوں ان کا نام پڑ گیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یعنی وہ روٹی والے خواجہ صاحب۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو عمل کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کریں، اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اللہ کے تعلق والے بنیں۔ جب اللہ کے فرمانبردار بنیں گے تو یقیناً وہ آپ کے فرمانبردار بھی بنیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے اپنے بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک صالح بنائے، اور ہم سب کو بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔